رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ کرونا وائرس کے ایام میں مساجد میں اعتکاف کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو کیا مجبوراً گھروں میں اعتکاف کیا جا سکتا ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ اعتکاف بہت عظیم عبادت ہے جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل اہتمام کیا۔ آپ ہر سال اعتکاف کیا کرتے تھے، اور ایک سال آپ کا اعتکاف کسی وجہ سے رہ گیا، رمضان میں آپ نہیں کر سکے، تو وہ اعتکاف آپ نے بعد میں کیا، اسے مکمل طور پہ ترک نہیں کیا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس سنت پہ بھی عمل کریں۔ اللہ رب العزت کی خاطر گھر چھوڑ کر، گھر والوں کو چھوڑ کر مسجد میں منتقل ہو جانا عبادت کے لیے، اور اپنی پوری توجہ اللہ کی عبادت پہ مرکوز کرنے کے لیے، تو یہ کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل کرتے رہے ہیں، ہمیں بھی اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ موجودہ ایام میں کرونا وائرس کی وجہ سے مساجد میں اعتکاف کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو کیا یہ عبادت گھر میں بجا لائی جا سکتی ہے؟ تو اس سوال کا مختصر جواب یہ ہے کہ اعتکاف کا تعلق مسجد سے ہوتا ہے، گھر سے نہیں ہوتا۔ اگر مسجد میں اعتکاف کرنا ممکن ہو تو الحمدللہ، اور اگر مسجد میں اعتکاف کرنا ممکن نہ ہو تو گھر میں اعتکاف کرنا قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس کی بجائے گھر میں دیگر عبادات بجا لائی جائیں، تلاوت کے لیے انسان بیٹھا رہے اور نفل نمازوں کا اہتمام کرے، اذکار کا اہتمام کرے، لیکن اعتکاف کی نیت سے گھر میں بیٹھنا یہ درست نہیں ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں دلائل کی طرف۔ تو گزارش یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ ہے کہ آپ امت کے لیے آسانی پیدا کرنے والے تھے، جب تک آسانی کی گنجائش ہوتی آپ ان کے لیے آسانی پیدا کیا کرتے تھے۔ اگر گھر میں اعتکاف کرنا ممکن ہوتا تو آپ زندگی میں ایک بار گھر میں اعتکاف کرتے، تاکہ امت کو پیغام پہنچ جاتا کہ گھر میں بھی اعتکاف کرنا جائز ہے، درست ہے۔ نمبر 2، آپ خود گھر میں اعتکاف نہیں کر سکے، نہیں کیا، آپ اپنی کسی بیوی کو گھر میں اعتکاف کرنے کی ہدایت کرتے، تعلیمات دیتے، تاکہ امت کو پیغام ملتا کہ کم از کم عورتوں کے لیے گھر میں اعتکاف جائز ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آپ کی بیویاں اعتکاف کرتی رہی ہیں، کہاں؟ مسجد میں، حالانکہ آپ کا گھر قریب تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ عورت کا مسجد میں اعتکاف کرنا آسان نہیں ہے، خصوصاً اس زمانے میں۔ اعتکاف کرے گی، وضو کے لیے کہاں جائے گی؟ اعتکاف کرے گی، قضائے حاجت کے لیے نکلنا ہوگا، یہ بار بار نکلنا، بار بار آنا، یہ مسئلہ ہے۔ اس کے باوجود آپ کے زمانے میں آپ کی بیویوں نے اعتکاف کہاں کیا ہے؟ مسجد میں کیا ہے۔ بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں میں سے ایک ایسی تھیں جن کو استحاضہ کا خون آتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ خون ہوتا ہے حیض کا، حیض کی حالت میں عورت روزے نہیں رکھ سکتی، حیض کی حالت میں نمازیں نہیں پڑھے گی، لیکن یہ استحاضہ کا خون تھا، حیض کا نہیں تھا۔ اور استحاضہ کا خون، یہ اس حالت میں روزے رکھے جائیں گے اور نماز پڑھی جائے گی۔ اب آپ کی یہ بیگم، ہماری یہ ماں اعتکاف کرنا چاہتی ہیں، کہاں پہ کر رہی ہیں؟ مسجد میں۔ اور ام المؤمنین عائشہ بیان کرتی ہیں ان کے نیچے ٹرے رکھی جاتی تھی تاکہ خون گرے تو ٹرے میں گرے۔ اب ان کے لیے مسجد میں ٹرے رکھی جا رہی ہے، پھر خون جب جمع ہوتا ہوگا باہر اس سے لے جایا جاتا ہوگا، اگرچہ روایت میں یہ نہیں آیا لیکن یہ ہم سمجھ سکتے ہیں صورتحال۔ اس کے باوجود اعتکاف کہاں ہو رہا ہے؟ اگر گھر میں اعتکاف کی گنجائش ہوتی، کم از کم
نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اس بیگم ہماری اس ماں سے کہتے کہ بھائی تمہاری یہ حالت مسجد میں اعتکاف کے لحاظ سے مناسب نہیں ہے، تم گھر میں اعتکاف کر لو۔ آپ کے فوت ہو جانے کے بعد بھی آپ کی بیویوں نے مسجد میں اعتکاف کیا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں کہہ رہے ہیں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو، جماع نہ کرو، کب؟ جب تم مسجد میں اعتکاف کیے ہوئے ہو۔ اب میرا آپ لوگوں سے سوال ہے کہ کیا اعتکاف کی کسی حالت میں انسان بیوی سے مباشرت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اگر گھر میں اعتکاف کرنے کی گنجائش ہوتی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اعتکاف کی حالت میں مباشرت کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مسجد میں اعتکاف کرنے کی حالت میں مباشرت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اعتکاف کا تعلق مسجد سے ہی ہے، گھر سے نہیں ہے۔ بھائی جو لوگ گھروں میں اعتکاف کے قائل ہیں ان سے آپ پوچھئے کہ گھر میں اعتکاف کی حالت میں کیا بیگم سے مباشرت کی اجازت ہے؟ مثال کے طور پہ ایک عورت گھر میں اعتکاف کر رہی ہے، اس کے خاوند نے اعتکاف نہیں کیا، وہ گھر میں ہی پھر رہا ہے، کیا وہ بیگم سے اعتکاف کی حالت میں مباشرت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ سب کا جواب یہ ہوگا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں یہ کہتے کہ اعتکاف کی حالت میں مباشرت کی اجازت نہیں ہے، لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ گھر میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مسجد میں اعتکاف جب تم کر رہے ہو تب تمہیں مباشرت کی اجازت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتکاف کا تعلق کس سے ہے؟ مسجد کے ساتھ ہے۔ مسجد میں اللہ کی عبادت کے لیے بیٹھ جانا، اس کو کہتے ہیں اعتکاف۔ تو پتہ یہ چلا کہ گھر میں اعتکاف کی گنجائش نہیں ہے۔ جہاں تک تعلق ہے موجودہ حالات کا، تو موجودہ حالات میں اگر مسجد میں اعتکاف کرنے کا موقع مل جائے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ابھی چند ایام باقی ہیں، اور اگر دعائیں کرنے کے باوجود مکمل طور پہ اعتکاف کا شوق رکھنے کے باوجود مسجد میں اعتکاف کا موقع نہیں ملتا تو اللہ آپ کی نیت کو، آپ کے ارادے کو، آپ کی حرص کو، آپ کی دعاؤں کو جانتا ہے۔ اعتکاف آپ نہیں کر سکیں گے، میرا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے آپ کو اعتکاف کے بغیر بھی اجر و ثواب دے گا، کیونکہ آپ کی کوشش تھی، آپ کو شوق تھا، آپ دعائیں کرتے رہے، آپ اللہ سے درخواستیں کرتے رہے، لیکن موقع نہیں مل سکا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسجد میں اعتکاف کا موقع نہ ملے تو آپ گھر میں اعتکاف کریں۔ گھر میں اعتکاف کرنا قرآن و حدیث سے بالکل ثابت نہیں ہے۔ طواف کہاں ہوتا ہے؟ بیت اللہ میں۔ اب وہاں پہ عام لوگوں کو طواف کی آج کل اجازت نہیں ہے کرونا وائرس کی وجہ سے، تو کیا متبادل کے طور پہ ہم اپنی مسجدوں میں طواف کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو اعتکاف کی جگہ مساجد ہیں، مسجد میں اعتکاف کا موقع مل جائے الحمدللہ، ورنہ گھر میں اعتکاف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔